نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم حدیث کا نمبر 447 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ذکر فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ویح عمار، افسوس عمار، تقتلہ الفیۃ الباغیہ، کہ اس کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. الفیۃ الباغیہ، فیۃ الباغیہ باغی گروہ قتل کرے گا. باتیں کچھ کرنے کی ہیں ضروری. جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے والے لوگ کون تھے اور ان کی شریعت کے اندر کیا حیثیت ہے، اور امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کس نگاہوں سے دیکھتے تھے. کچھ باتیں ہیں جو ہمارے تقریباً 2-3 نشستوں کے اندر یہ بات مکمل ہوگی. پہلی بات ذہن میں یہ رکھیں کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد 2 گروہ ہو گئے تقسیم صحابہ اکرام میں. ایک گروہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا اور ایک گروہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا، جن کے ساتھ امی عائشہ، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا مغیرہ بن شعبہ، سیدنا عمر بن عاص وغیرہم رضی اللہ عنہم اجمعین تھے. ان لوگوں کا موقف یہ تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کا جو ہے فوراً قصاص لیا جائے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ كما قال اللہ تعالیٰ فی سورۃ البقرہ، کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو. تو صحابہ اکرام کا یہ گروہ کہنا تھا ان کا کہ جی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا فوراً قصاص لیا جائے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف جو صحابہ اکرام تھے اور جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا جو موقف تھا، وہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ اس وقت کمزور تھے اور اس وقت پوزیشن میں نہیں تھے کہ فوراً جو ہے وہ فرنٹ لائن پر آ کر جو ہے نا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کے ساتھ جو بدلہ لیں. لہذا اس کشمکش کے اندر یہ 2 گروہ تقسیم ہوئے اور ان کی مصالحت بھی ہوئی. روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے آپس میں مصالحت ہوئی، لیکن وہ لوگ جو سرکش ہیں اور جو قاتلان عثمان رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر متفق ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہماری تو مصیبت آ جائے گی. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک پروپیگنڈا کیا بین الناس، لوگوں کے درمیان. اور وہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ یہ لوگ سرکش ہو چکے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، انہوں نے تیر اندازی کر لی ہے، مسلمانوں کو زخمی کر دیا ہے، عہد شکنی کر دی انہوں نے. تو لہذا اس طرح سے ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک جنگ اور جدال کا معاملہ شروع ہو گیا، ایک بلوے کا معاملہ شروع ہو گیا. لیکن ان دونوں گروہ کے علاوہ بھی ایک تیسرا گروہ صحابہ کرام کا تھا، اور ان میں سیدنا سعد بن ابی وقاص، محمد بن مسلمہ، اور اسی طرح سے جو سیدنا اسامہ بن زید اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اجمعین وغیرہم، وہ سارے صحابہ کرام اس طرف گئے کہ جی ہم کسی کا بھی ساتھ نہیں دیں گے. انہوں نے کیا کیا کہ وہ لوگ خاموش ہو کر بیٹھ گئے. اب یہ ہوا کہ اس مسئلے کے اوپر ان کا معاملہ چلا اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے
وہ ایک رائے رکھتے تھے. علی رضی کا معاملہ یہ تھا کہ جی میں بدلہ لوں گا، انکار نہیں کیا تھا کیونکہ یہ تو بدلہ لینا تو ضروری تھا، لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے. امیر معاویہ، امی عائشہ، مغیرہ بن شعبہ، جو دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم نے کہا فوراً بدلہ لیجئے. تو لہذا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ گروہ تقسیم ہوئے، اور اس حوالے سے جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین 3 گروہ کے اندر تقسیم ہو گئے. ایک علی رضی کے ساتھ، دوسرا معاویہ رضی کے ساتھ، اور تیسرا گروہ جو تھا وہ خاموشی اختیار کی. اب اگر ہمارے یہاں دیکھا جائے تو ان دونوں گروہ کے حوالے سے معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو مخالف ہیں وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو بہت بڑا جو ہے الزام ٹھہراتے ہیں. وہ یہ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ایک باغی گروہ کے سربراہ تھے. باغی جو حدیث میں آیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یہ باغی گروہ قتل کرنا جو ہے یہ لغوی اعتبار سے باغی قرار دیا ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے اجتہاد کے اندر تو ٹھیک تھے، لیکن سامنے والا گروہ یہ سمجھ رہا تھا، علی رضی کی طرف جو لوگ تھے، کہ یہ باغی ہیں، ہمارے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، ہمیں جو ہے اجرت کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ ہم فوراً بدلا لیں. لیکن دل آپس میں ان دونوں کے جو ہے دونوں گروہ کے صحابہ کرام کے دل آپس میں ملے ہوئے تھے، ان کی محبت قائم تھی. ہمارے یہاں گالیاں جس طرح سے نعوذ باللہ دی جاتی ہے، ایک ناسبی بن گیا اور ایک جو ہے وہ رافضی بن گیا، وہ لوگ ایسے نہیں تھے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جنگ جمل میں شرکت کرنے کے حوالے سے فریق ثانی کے لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا، جو سامنے والے جو فریق ثانی تھے. تو کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین یہ بتائیے کہ کیا وہ منافق ہیں، کیا وہ مشرک ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اخواننا، وہ ہمارے بھائی ہیں، بغوا علینا، بس انہوں نے ہمارے اوپر ایک بغاوت کی ہے. یعنی بغاوت سے مراد یہ شرعی اصطلاحی بغاوت نہیں ہے، مراد لغوی بغاوت مراد ہے کہ ہم کسی مسئلے کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور وہ اس مسئلے کو غلط سمجھ رہے ہیں اپنے اجتہاد کی وجہ سے. وہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے کسی غلط فہمی کی وجہ سے ہمارے فیصلے کے اوپر بغاوت کی ہے، ہمارے خلاف بغاوت کی ہے. ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس اثر کو ذکر کیا ہے اور اس حدیث کا نمبر 37,752 اس اثر کا نمبر ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے آج کی گفتگو کے اندر کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو بیک گراؤنڈ جو تھا، ان کا جو پیچھے کا جو پس منظر تھا، وہ یہ تھا کہ قاتلان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گرفت کرنی تھی. تو اس میں 2 گروہ ہوئے، لیکن ان دونوں گروہ کے حوالے سے جو ہے اس بات کو ذہن میں رکھیں. میں دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں. قرآن مجید کی آیت بھی اس بات کو ذہن میں رکھے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ جائیں تو ان دونوں میں اصلاح کر دی جائے. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، یہی بغت بغاوت سے نکلا، بغاوت سے نکلا کہ اگر یہ ایک جماعت دوسری جماعت پر بغاوت کر دے تو اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹے نہ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان باغی جماعت کو، جو جماعت باغی ہے، اللہ تعالیٰ اس جماعت کو بھی مسلمان کہہ رہا ہے. تو بتائیے ہم اور آپ کس حساب میں ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. تو عزیزان گرامی، آج کی گفتگو کے اندر سے اتنا سمجھ لیجئے کہ بغاوت سے مراد کیا تھی. بغاوت سے مراد یہاں شرعی بغاوت نہیں تھی، اصطلاحی بغاوت مراد نہیں تھی، لغوی بغاوت مراد تھی. دونوں گروہ کے اپنے اپنے دلائل تھے، دونوں گروہ کے پاس اپنے اپنے دلائل تھے. ہاں زیادہ حق کے قریب جو ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے، لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اپنے آپ کو حق کے قریب سمجھتے تھے. اس کی مثال یوں لے لیجئے، ایک کمرہ ہے، ایک کمرے کے اندر ایک بہت بڑی ایک جگہ پر جو ہے وہ روشنی جل رہی ہے، بلب جل رہا ہے. ایک بلب کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور ایک دوسری جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر بلب نہیں ہے لیکن روشنی تو اس کو بھی میسر ہے. تو بالکل اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ حق کے قریب تھے بنسبت سیدنا امیر معاویہ کے، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اجتہاد کے حوالے سے جو ہے ہم کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے کہ اس سے اللہ کی ناراضگی ہو جائے. اب مسئلہ یہ ہے آگے کا کہ اس سے مراد کہ کیا ان کو جو ہے وہ قتل کرنے والے امیر مومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے
کیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خود نے قتل کیا تھا؟ کہ محدثین نے اس مسئلے پہ کیا رائے دی ہیں، اور دوسرے آثار اس مسئلے پہ کیا ہے کہ اگر کسی گروہ کو ہم باغی قرار دے دیں تو کیا وہ خارج عن الملت ہے؟ کیا ملت سے خارج ہے وہ؟ کیا وہ گروہ جو ہے وہ لعنت اور ملامت کا مستحق ہے؟ انشاءاللہ کل کی گفتگو میں ہم اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کا فہم دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔